جب مغل سلطنت عروج پر تھی، جب شاہ جہاں تاج محل بنا رہا تھا، تب پیدا ہوا ایک بچہ جس نے آنے والے وقت میں تخت کو شریعت کے تابع کر دیا۔ یہ کہانی ہے محمد اورنگزیب عالمگیر کی، جس نے علم، تقوی، سادگی اور شریعت کے ساتھ سلطنت کو جوڑا، جس کی تعلیم بچپن ہی سے مسجد، قرآن اور اہل علم کے قدموں میں ہوئی۔ جب دنیا شکوہ کو ولی عہد مان رہی تھی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دل کہہ رہا تھا، اگر میرا رب راضی ہو تو تخت کیا چیز ہے۔ یہ پہلا قدم تھا ایک ایسے بادشاہ کی جانب جس نے ثابت کر دیا کہ سلطنت شریعت کے ساتھ بھی چل سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر اور دینی تربیت، ایک نئے نظر سے مکمل تحقیق کے ساتھ۔ 17ویں صدی کا برصغیر مغل سلطنت اپنی عروج پر تھی۔ بادشاہ شاہ جہاں جیسے دنیا تاج محل کی معمار کے طور پر جانتی ہے، وہ ہندوستان پر حکمرانی کر رہا تھا، لیکن یہی وہ زمانہ تھا جب ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے مستقبل میں مغل سلطنت کو شریعت کی روشنی میں ڈھالا اور جسے تاریخ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھا۔ پیدائش اور نام کی منمویت: اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 3 نومبر 1618 کو دوحد، گجرات، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ جہاں اور والدہ ممتاز محل تھی۔ نام رکھا گیا محمد اورنگزیب، اس کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ رکھنے والا۔ خاندانی پس منظر دیکھا جائے تو مغل خاندان کا شجرہ نسب تیمور سے جا ملتا ہے۔ تیمور نے وسطی ایشیا سے ہندوستان پر حملہ کیا اور اسی نسل میں ظہر الدین بابر، اکبر، جہانگیر اور پھر شاہ جہاں جیسے بادشاہ پیدا ہوئے۔ میرے بیٹے، تم شاہ جہاں کے گھرانے میں ضرور پیدا ہوئے ہو، مگر یاد رکھنا تمہاری اصل شاخت تمہارے عمل سے ہوگی۔ شاہ جہاں کی طرف سے اورنگزیب کو بچپن میں ابتدائی تعلیم و تربیت: اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم سے گہری دلچسپی تھی۔ ان کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی، قرآن پاک کو حفظ کیا اور فقہ، حدیث اور تفسیر میں بھی مہارت حاصل کی۔ اساتذہ میں شامل تھے مولانا عبد الرحیم، قاضی عبد الواحد اور بعض علماء جو سلسلہ نقش بند سے جڑے ہوئے تھے۔ نماز اور تقوی کی عادت: دل کو چھو دینے والا واقعہ: ایک دن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، اپنے استاد کے ہمراہ فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے۔ استاد نے پوچھا، بیٹا اتنی سردی میں نیند سے اٹھ کر آئے ہو؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر بادشاہ بننا ہے تو نفس کو پہلے شکست دینی ہوگی۔ نماز نہ چھوڑوں گا چاہے نیند مجھے جکڑ لے، مگر اس کا غلام نہیں۔ سادگی اور طبیعت کا جھکاؤ دین کی طرف: جب دوسرے شہزادے زیورات، کھیل اور تفریح میں مشغول تھے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دل مزید ادب اور ذکر میں لگتا تھا۔ وہ دنیاوی شان و شوکت سے دور سادگی کو اپنانے جا رہے تھے۔ شاہ جہاں اکثر دارا شکوہ کو پسند کرتا تھا، جو فلسفہ اور تصوف کے آزاد خیال میں مشغول تھا، جبکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور شریعت پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ جہاں نے ابتدا میں دارا شکوہ کو اپنا ولی عہد بنا کے خواہش ظاہر کی، جس سے اورنگزیب کا امتحان شروع ہو گیا۔ دارا کو میں نے ولی عہد چنا ہے۔ اورنگزیب دیندار ہے، مگر سلطنت چلانے کے لیے دنیا داری بھی چاہیے۔ شاہ جہاں کی زبان سے: اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوانی میں دکن کا گورنر بنایا گیا۔ یہ سلطنت کا حساس علاقہ تھا، جہاں فتنہ بھی تھا، سازشیں بھی تھی اور مزاحمت بھی۔ یہیں سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ صرف علم دل نہیں بلکہ بہترین منتظم بھی ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دل اہل اللہ سے وابستہ تھا۔ انہیں حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات سے گہرا اثر تھا، جو شریعت کے بالادستی پر زور دیتے تھے۔ یہ تربیت علم اور یہ روحانی ماحول وہ بنیاد تھا جس پر آگے چل کر ایک بادشاہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ سلطنت شریعت کے مطابق بھی چل سکتی ہے۔ اگر میرا رب راضی ہو تو تخت کیا چیز ہے، دنیا میرے قدموں میں ہو یا نہ ہو، میرا دل صرف اللہ کا محتاج ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔